صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ان صلاح کلیوں کے مکر اور فریب اور دھوکہ دینے والے چیزوں میں جن باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں ان میں ایک یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں نہیں یہ تو ہو چکا، اس زمانے میں بد مذہب سے قطع تعلق کر لینا، وقت ملاقات ترش روئی سے پیش آنا تعدیب نہیں گمراہی میں ڈالنا ہے، بلکہ اوروں کے گمراہ ہونے کا گمان غالب ہے۔ یعنی ان صلاح کلیوں کہنے کا مطلب یہ ہوا، اس سے پہلے آپ سن چکے کیا کہتے تھے کہ جن حدیثوں میں بد مذہبوں سے ملنے جلنے کے تعلق سے مطلقاً ممانعت آئی ہے ان میں مراد ان کی تعذیب اور ترہیب ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر ان سے ترش روئی کی جائے، سختی کی جائے، تو ایسی صورت میں ان کی تعذیب نہیں ہوگی، وہ راستے پر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ اور جو ہے ہم سے بدظن ہوں گے اور دور بھاگیں گے، اور دوسرے لوگوں کے بھی گمراہ ہونے کا یہ سبب بن جائے گا۔ اس طرح کی بات یہ لے کر کے آتے ہیں کہ سختی کرو گے تو اپنے لوگ بھی دور بھاگیں گے، اپنے لوگ بھی کٹ جائیں گے، ایسے نہ کرو وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں۔ جواب سنیے، فرماتے ہیں یہ کچھ اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، مختلف طبائع کا موجود ہونا ہر وقت میں ضرور ہے۔ یعنی ہر زمانے میں یہ رہا کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف رہیں، کوئی ایک بات میں مان جاتا ہے، کسی کو 10 دلیلیں دینی پڑتی ہے، کوئی دلیل دیکھ کے مانتا ہے، کوئی بغیر دلیل کے مان جاتا ہے۔ طبیعت لوگوں کی الگ الگ ہے، اپنے اپنے اعتبار سے ان کا دل مطمئن ہو جائے طبیعتیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مختلف طبائع کا موجود ہونا ہر وقت میں ضرور ہے۔ حضور اقدس سرکار رسالت علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتحیہ کے زمانے اقدس میں بعض وہ بھی تھے کہ چہرہ اقدس دیکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمرہ مقدسہ میں داخل ہو گئے۔ بعض کو ذرا دیر میں یہ دولت نصیب ہوئی، بعض طبائع میں محبت زیادہ تھی، بعض میں کم۔ جن کی طبائع مال کی طرف راغب تھیں وہ مؤلفۃ القلوب تھے، پھر جب اسلام کی چمکتی روشنی نے ان کے تاریک دلوں پر اپنا اثر جمایا، مخلصین کاملین سے ہو گئے۔ بعض دلوں میں عناد اور استکبار نے ایسا گھر کر لیا کہ نہ نکلنا تھا اور نہ نکلا۔ حضور کی دشمنی، یہودیوں کیا حال تھا، یہودیوں کا کیا حال تھا؟ قرآن پاک میں آیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کہ توریت و انجیل میں پڑھ چکے تھے حضور کی شان، حضور کی نشانیاں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آخری نبی ہونے کی جتنی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں وہ سب حضور میں موجود ہیں، مگر عناد تھا ان کو۔ یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، یہ بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے۔ یہ عناد و تکبر ایسا تھا، استکبار ایسا ان کے دلوں میں تھا کہ ان کو اس کفر کے گروہ سے نہیں نکلنا تھا، نہ نکلے، اسی میں پڑے رہے۔ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 1000 نرمی کی، بہت نرمی کی۔ کتنی نرمی کی سرکار کی؟ آپ پڑھیں زندگی سیرت پاک، 1000 نرمی کی، مگر جتنی ادھر سے نرمی اس سے دونی ادھر سے گرمی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیسی کیسی تکلیفیں سہیں، مگر وہ سنگ دل موم نہ ہوئے۔ اسی طرح ہر وقت میں اور بالخصوص اس وقت میں مختلفۃ الطبائع اشخاص ہیں، الگ الگ طبیعتیں سب کی الگ الگ ہیں۔ کوئی کچھ دیکھ کے مان رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ کے مان رہا ہے، کوئی کسی کو تعویذ کسی نے دے دیا، اس کا کام بن گیا تو بہت بڑے ولی ہے، بہت بڑے پیر ہے نا۔ اور کسی نے جو ہے مانا کہ مطلب بہت جبہ قبہ خوب اچھا لگ رہا ہے، چہرہ مورا خوب اچھا ہے تو بہت اچھے معلوم، بہت بڑے پہنچے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں۔ تو سب کوئی کچھ دیکھ، سب کی اپنی اپنی طبیعت ہے، کوئی کچھ دیکھ کر کے مان رہا، کوئی کچھ دیکھ کر کے مان رہا، مگر حقیقت میں کیا ہے
یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت پر ہے کہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں بالخصوص اس وقت میں مختلف طباع اشخاص ہیں، بعض دلوں میں ابتداءً بد مذہبی کا شبہ ہوتا ہے، تو وہ کیوں؟ یا تو بد مذہبوں کی مجالست و مخالطت و محبت کی وجہ سے، جس کی طرف یہ صلح کلی حضرات دعوت دے رہے ہیں، یا بد مذہبوں کی مذہبی کتابوں کے دیکھنے کی وجہ سے، اور بے شک یہ وہی شخص ہے جس کی نسبت صاحب فتح الباری تحریر فرماتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا، یعنی لوگوں کے دلوں میں بد مذہبی کا شبہ آ جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی، یہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، ان میں کچھ شبہ پیدا ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں یا تو وہ بد مذہب کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ شبہ پیدا ہوا، یا بد مذہبوں کی دینی کتابیں پڑھتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آ گئی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں صاحب فتح الباری فرماتے ہیں عزتہ بالحسنى مہما امکنہ ذالک بالرفق لا يجوز له ان يفعله بالعنف، یعنی ایسے شخص کو خوش اسلوبی کے ساتھ سمجھائیں، جہاں تک نرمی سے اس کو سمجھا سکیں وہاں تک اس پر سختی کرنا جائز نہیں۔ جس نے شبہ پیدا ہوا کسی وجہ سے، وہابیوں کے پاس بیٹھ رہا ہے، کچھ شبہ پیدا ہو گیا، اب اس کو سمجھائیے دھیرے سے، جہاں تک نرمی سے سمجھنے کی امید ہو، اور پھر سمجھانے کے بعد ہٹ دھرمی پہ اتارو، وہ کسی طرح سے نہ مانے تو پھر اس سے الگ ہو جائے۔ اب آگے سنیے، لیکن وہ بد مذہب جو علماء اہل سنت کی تحقیقات کو نظر حقارت سے دیکھے، حقیر سمجھے، ذلیل سمجھے، معاذ اللہ برا سمجھے، اپنی بد مذہبی کی دوسروں کو دعوت دے، اس پر ہزار طرح سے حق واضح کر دیا جائے مگر وہ عوام کو گمراہ کرنے سے باز نہ آئے، ایسے مرتبے کے بد مذہب سے نرمی کرنا کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ بلکہ ایسے بد مذہبوں کے ساتھ اگر نرمی کی جائے گی تو ان کو بآسانی اپنی بد مذہبی کی تبلیغ کا موقع ملے گا۔ ایسوں کے ساتھ نرمی کی جائے گی تو وہ خود آسانی کے ساتھ اپنی بد مذہبی کی تبلیغ کرے گا، وہ خفیہ اپنے کام میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ خذلہم اللہ تعالی، ایسے بد مذہبوں کو اگرچہ سختی فائدہ نہ دے، ایسے بد مذہبوں کو سختی فائدہ نہ دے مگر عوام اہل سنت کے دین و مذہب کی بعونی تعالی و بعونی حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حفاظت کرے گی۔ سختی سے اس مذہب کو فائدہ نہیں ہوگا مگر اس کی وجہ سے دوسرے سنی مسلمان اس کی بد مذہبی سے بچ جائیں گے، اس سختی کی وجہ سے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی قسم کے بد مذہبوں کے متعلق تفسیر عزیزی سورہ قلم صفحہ 40 پر فرماتے ہیں در حدیث است اذا لقیت الفاجر فلقی بوجہ خشن وذر حقائق التنزیل مذکور است کہ سہل بن عبداللہ تستری فرمودان من صحح ایمانہ واخلص توحیدہ فانہ لا یانس الى المبتدع ولا يجالس ولا يؤكل ولا يشاربه ويظهر له من نفسه العداوة ومن داهن بمبتدع صلبه الله تعالى حلاوة الإيمان ومن تحبب إلى مبتدع نزع نور الإيمان من قلبه۔ اللہ اکبر۔ یعنی حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی فاجر سے ملو تو ترش روئی کے ساتھ ملو، جب کسی فاجر سے ملو تو ترش روئی، چہرہ مطلب غصے والا بنا کر کے، سختی میں، ہنس کے نہیں، مسکرا کے نہیں، ترش روئی سے۔ یہ حدیث پاک میں حضور حکم دے رہے ہیں۔ اور تفسیر حقائق التنزیل میں مذکور ہے کہ امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے ایمان کو درست اور اپنی توحید کو خالص کر لیا وہ بد مذہب سے مانوس نہ ہوگا۔ جس نے اپنے ایمان کو درست کر لیا اور اپنی توحید کو خالص بنا لیا تو فرماتے وہ بد مذہب سے مانوس نہیں ہوگا۔ اس کی محبت جو دکھاوے کے کرتے ہیں نا، یہ بڑے اچھے سے مسکرا کے یہ سب ملتے تو اس سے وہ مانوس نہیں ہوگا۔ اور فرماتے وہ بد مذہب کے پاس نہ بیٹھے گا، نہ اس کے ساتھ کھائے پیے گا، اور اس کے لیے اپنی طرف سے دشمنی ظاہر کرے گا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، جس کا ایمان مکمل درست ہوگا۔ اور جو شخص کسی بد مذہب کے ساتھ مداہنت یعنی چاپلوسی و پالیسی کرے گا اللہ عز و جل اس سے ایمان کی حلاوت سلب کر لے گا، معاذ اللہ، ایمان کی حلاوت ختم کر دے گا، ایمان کی لذت اس کے دل سے
ختم ہو جائے گی۔ اور جو شخص کسی بد مذہب کا دوست بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب سے ایمان کا نور نکال دے گا۔ یہ ہے بد مذہبوں کے ساتھ محبت کرنے کا نتیجہ، ان کی صحبت کا نتیجہ، ان سے الفت رکھنے کا نتیجہ کہ اس کا نور ایمان ختم ہو جائے گا، اس کی ایمانی حلاوت ختم ہو جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم شریف میں فرماتے ہیں الدرجۃ الرابعہ السب والتعنیف بالقول الغلیظ الخشن وذلك يعدل الیہ عند العجز عن المنع الى آخر العبارہ، یعنی تغییر منکر کا چوتھا درجہ، برائی کو بدلنے کا چوتھا درجہ برا کہنا اور سخت و درست الفاظ سے شدت کرنا ہے۔ اس کی طرف اس وقت جانا چاہیے جب نرمی کے ساتھ سمجھانے کی قدرت نہ رہے اور ظاہر ہو کہ اب یہ ہٹ کیا چاہتا ہے اور وعظ و نصیحت کے ساتھ تمسخر کرنے لگے گا، جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم پوجتے ہو خدا کے سوا، اور برا کہنے سے ہماری مراد فحش نہیں ہے۔ یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سمجھا دیا، بتا دیا کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر بھی جب ان کی قوم نے نہ مانا تو فرمایا افسوس ہے تمہارے اوپر اور تمہاری ان بتوں پر جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ اس طرح سے سخت الفاظ استعمال فرمائے، تو سمجھانے کے بعد بھی نہ مانے تو پھر فرمایا کہ اب اس کا درجہ کیا ہے، اس کے ساتھ سختی کی جائے۔ فرماتے برا کہنے سے ہماری مراد فحش نہیں ہے جس میں زنا اور اس کے مقدمات کی طرف نسبت ہو، بلکہ اس سے ان کی برائیوں کے ساتھ خطاب کیا جائے جو اس میں واقعی ہیں اور فحش نہیں ہے، جیسے فاسق، احمق مانے گدھا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ جب سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے تو آپ کہتے ہیں الفاظ زبان پہ آ جاتے ہیں، ارے بڑا خبیث ہے، بڑا بے وقوف ہے، احمق ہے، گدھا ہے، نہیں مانا، تو اس طرح کے الفاظ کہنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ امام غزالی فرما رہے ہیں اب کیا یہ صلح کلی حضرات معاذین کہہ سکیں گے کہ شاہ صاحب اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں معاذ اللہ گمراہی میں ڈالنے کی ترغیب دینے والے تھے؟ معاذ اللہ، جو امام غزالی بھی فرما رہے ہیں کہ اب سمجھانے کے بعد بھی نہ سمجھے تو اب اس کو احمق کہو، گدھا کہو، ہے نا، اس طریقے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کے ساتھ سختی برتو۔ ہاں، امام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی فرمایا کہ ان حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے۔ تو اب اتنا سب ان بزرگان دین نے برسوں پہلے کے بزرگوں نے یہ سب باتیں فرمائی، تو کیا صلح کلی یہ کہیں گے کہ انہوں نے بد مذہبیت کو پھیلانے کی بات کی ہے، اس سے لوگوں بد مذہبیت کو بڑھاوا ملے گا معاذ اللہ رب العالمین؟ تو یہ صرف مکر اور فریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر اور قرآن و حدیث کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان صلح کلیوں کے مکر سے بچائے، ان کے فریب سے بچائے اور سچا پکا سنی بنائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔